علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن جناب خبر یہ ہے کہ قطر نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور قطر کی طرف سے یہ انکار یقینی طور پر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے، کیونکہ قطر سے پہلے سعودی عربیہ نے بھی اپنی فضائی اور زمینی حدود کو، اپنی ایئر بیسز کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وال سٹریٹ جرنل، جو کہ ایک معروف امریکی جریدہ ہے، اس نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے، جو کہ آج ہی پبلک ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے واضح طور پر امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے تہران کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جناب سعودی عربیہ ایران کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی کے لیے نہ تو اپنی حمایت امریکہ کے سپرد کرے گا، اور نہ ہی اپنی سرزمین کو سعودی عربیہ ایران کے خلاف استعمال ہونے دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 2 روز قبل جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو نہ کر دی ہے، وال سٹریٹ جرنل نے الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم سے شیئر کی جانے والی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ کا خلیج کے اندر سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر میں موجود ہے، جس کو العدید ایئر بیس کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس ایئر بیس پر امریکہ کے 10,000 فوجی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر امریکہ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی تعینات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر نے سعودی عربیہ کی طرح امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے العدید ایئر بیس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس طرح یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف اسرائیل کے اشارے پر جو کارروائیاں ہیں اس کے اوپر شدید مزاحمت پائی جاتی ہے۔ قطر کے ساتھ ساتھ عمان نے بھی اپنی فضائی حدود اور اپنی زمینی حدود کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے سے خاص طور پر امریکہ کو منع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ایئر سٹرپ جس کو ماضی میں امریکہ کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا ایران کے خلاف، وہ اب امریکہ کے لیے قطعی طور پر جو ہے وہ اس پر بین لگ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمان ہو، سعودی عربیہ ہو یا قطر ہو، وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اس بات پر قائل ہیں کہ امریکہ کو کسی دوسرے ملک میں فوجی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی رجیم چینج کے لیے فوجی کارروائی کرنا امریکہ کے لیے درست ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو طاقتور ممالک کو کمزور ممالک پر تسلط قائم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوسری جانب یہ جو مشورہ سعودی عربیہ، قطر اور عمان کی طرف سے امریکہ کو دیا گیا ہے، امریکہ ان مشوروں کو تسلیم کرنے پر کسی طور پر بھی آمادہ نظر نہیں آ رہا، اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی حتمی ہے، اور امریکی ریاست ہوائی کی ایئر بیس پر ایئر ری فیولنگ طیاروں کی لینڈنگ اور 2 ایئر ری فیولنگ جہازوں کی خلیج کی جانب پرواز کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ B-2 اور B-52 طیاروں کی ڈیگو گارشیا کے فوجی اڈے پر ڈپلائمنٹ کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اب اس صورتحال میں سوال ہے، اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کہ خلیجی ممالک کے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا، اور امریکہ ایران میں رجیم چینج کے لیے اتنا زیادہ اتاولا بلکہ باولا کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قطر جیسے اتحادی کی طرف سے امریکہ کو انکار خطے کے اندر کون سے بڑے اسٹریٹجک شفٹ کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل، جو کہ ایک معروف امریکی جریدہ ہے، اس نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے، جس میں سعودی عربیہ، قطر اور عمان کی طرف سے یہ جو اپنی فضائی حدود ہے اس کو ایران کے پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے امریکہ کو نہ کر دی گئی ہے۔ سعودی عربیہ، عمان اور قطر نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ
ایران پر فوجی حملے نہ کریں، اور ان تینوں ممالک نے امریکہ کو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنے سے تیل کی مارکیٹس میں افراتفری پھیل سکتی ہے اور امریکہ کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر سعودی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق تہران کو بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سعودی فضائی حدود کو ایران پر امریکی حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی تنازع میں حصہ نہیں لیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق وہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات حل کرانے کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں اور دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ البتہ یہ خبر بھی وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے، تصدیق کی ہے کہ قطر نے العدید ایئر بیس کے ذریعے ایران پر حملوں کی پابندی عائد کر دی ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ ماضی میں جب العدید ایئر بیس سے اڑنے والے جہازوں سے ایران پر اٹیک کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایران نے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلز کو بھی فائر کیا تھا، جس کو بعد ازاں امریکہ کی طرف سے جو وہاں پر جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ان میزائلز کو جو ہے وہ بالکل ان کو تباہ کر دیا تھا فضا میں ہی، جس کے نتیجے میں العدید ایئر بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ جو صورتحال ہے ایران میں وسیع پیمانے پر احتجاج کے دوران سامنے آئی ہے، جو کہ دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں معاشی بحران کی وجہ سے شروع ہوئے اور پھر بعد ازاں ملک بھر میں پھیل گئے، اور اسی دوران مختلف جو خبریں ہیں، متضاد خبریں، خاص طور پر ان مظاہرین کی ہلاکتوں کے حوالے سے وہ سامنے آئی تھیں۔ اب چونکہ ایران کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور ایرانی میڈیا یا ایرانی میڈیا سے وابستہ افراد حقیقی صورتحال کو شیئر کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ تمام خبریں جو کہ مغربی میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بہت سارے دیکھنے والے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں یورپ کا پروپیگنڈا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یورپین پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کون سی خبر ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس کے اوپر جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ بالکل انڈیپینڈنٹلی اور غیر جانبدار ہو کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو فوجی کارروائی ہے امریکہ کی طرف سے، جو کہ امریکی میڈیا کے مطابق حتمی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جو ماضی میں امریکہ کے خلیجی ممالک دوست سمجھا جاتے تھے، جس میں سعودی عربیہ اور قطر شامل ہے، ان کے مشوروں پر عمل درآمد نہ کرنا ہے، کیونکہ اگر سعودی عربیہ اور قطر کی طرف سے جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کو یا اپنی زمینی حدود کو ایران کے خلاف حملوں میں استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ ہے امریکہ کے لیے ایران پر وہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن خدشات کا اظہار سعودی عربیہ کی طرف سے کیا گیا ہے خاص طور پر تیل کی منڈیوں پر، اس کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز ہے، جہاں سے تیل کی عالمی تجارت کا 20% جو رسد ہے وہ انہی راستوں سے گزرتی ہے۔ اب اگر ایران اب نئے ہرمز کو بند کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر دنیا کے مختلف ممالک کے لیے تیل کی سپلائی معطل ہو جائے گی، اور وہ دنیا کی تیل کی مجموعی رسد کا 20% ہے جو کہ اب نئے ہرمز سے گزرتا ہے۔ لہٰذا سعودی عربیہ یا قطر کے جو خدشات ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ ایران پر حملہ اور اس حملے میں اگر ان کی سرزمین یا ان کی فضا استعمال ہوئی تو ان کی اپنی اندرونی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ ایسی صورتحال میں احتجاج کا پھیلاؤ یا ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ امریکہ کو اس کارروائی سے گریز کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اب چونکہ امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا جو رویہ ہے یا ان کے جو فیصلے ہیں وہ غیر متوقع ہوتی ہیں، خاص طور پر جب دنیا کی توجہ تائیوان اور چین کے اوپر مبذول تھی تو اس وقت امریکہ نے وینزویلا پر اٹیک کر دیا۔ جب دنیا کی توجہ وینزویلا پر مبذول تھی امریکہ نے گرین لینڈ کا شوشہ چھوڑ دیا، اور اب اچانک ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امداد کو بھجوائے جانے کے اعلان نے بھی اسی بات کا جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے یکسو ہے، اور اسی وجہ سے امریکی میڈیا سے یہ جو مختلف ایئر فیولنگ طیارے ہیں ان کی آمد و رفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امریکی فضائیہ میں اس حوالے سے
کچھ غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، خاص طور پر ہوائی کے علاقے میں، جہاں جوائنٹ بیس پر حرب الحکم پر KC-135 اور سٹارٹو ٹینکرز کی لینڈنگ کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اوپن سورس انٹیلیجنس اور فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق کم از کم 8 KC-135R طیارے امریکہ کے مرکزی علاقے سے اڑ کر ہوائی کی طرف پہنچے ہیں، اور ان میں سے کم از کم 2 طیارے ایسے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر بحر ہند یا مشرق وسطیٰ کی جانب پرواز کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جو طیارے، خاص طور پر ایئر ریفیولنگ طیارے اڑائے گئے ہیں یا اڑے ہیں ہوائی کے ایئر بیس سے، وہ خلیج میں کسی کارروائی کے لیے ہی روانہ ہوئے ہیں۔ اور ماضی میں بھی جب 12 دن کی ایران اسرائیل جنگ جاری تھی تو اس دوران بھی اسی پیٹرن کو جو ہے اپنایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ اس وقت بھی امریکہ کے یہ ایسے ہی ایئر فیولنگ طیارے اڑے تھے ہوائی سے، اور اس کے بعد وہ ڈیگو گارشیا آئے تھے، اور پھر جو B-2 بمبار طیارے بنکر بسٹر بمز لے کر امریکہ سے روانہ ہوئے تھے، ڈیگو گارشیا پر موجود یہ ری فیولنگ جہازوں نے ان کو فضا میں ری فیولنگ دی تھی، اور پھر B-2 بمبار طیاروں نے جا کر ایران کے نتنز اور فردو کی ایٹامک سائٹس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں یعنی جون 2025 میں اپنائے جانے والے فارمولے کو ہی اب دہرایا جا رہا ہے، لہٰذا ان ایئر ریفیولنگ طیاروں کی ہوائی ایئر بیس پر موجودگی اور پھر وہاں سے ان کی پروازیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ کا ایران پر حملہ جو ہے وہ آلموسٹ طے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ مختلف اور مقامات پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر سعودی عربیہ اور قطر جو ہے وہ امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو امریکہ یہ کام عراق سے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عراق میں بھی اس وقت امریکی ایئر بیسز موجود ہیں اور عراق کا بارڈر بھی ایران کے ساتھ متصل ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ محض ان 2 ممالک کی طرف سے پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد امریکہ اپنی فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جب 12 دن کی جنگ تھی تو اسرائیل کے جو جنگی جہاز تھے وہ عراق کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ آور تھے، تو اسی پیٹرن کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ امریکہ کے لیے قطر اور سعودی عربیہ کی طرف سے انکار ایک اسٹریٹجک دھچکا ہے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے اس کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی، جو ماضی میں ہمیشہ خلیجی اڈوں اور فضائی راہداریوں پر مرکوز رہی تھی، وہ حکمت عملی اب متاثر ہو رہی ہے۔ خاص طور پر سعودی عربیہ جو کہ اب امریکی اثر سے باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کے قیام میں رکاوٹیں قائم کی ہیں، جس طریقے سے غزہ پر کارپٹ بمباری کرتے ہوئے لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اس نے ایک انٹرنل پریشر مسلم ممالک کی عوام کا مسلم ممالک کی حکومتوں پر ڈیولپ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی عربیہ گلف کے اندر ایک پیرلل ڈیفنس اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے ذریعے نیوکلیئر امبریلا میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ بھی اب نیٹو کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اور نیٹو کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا ہوا دیکھ کر وہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے ساتھ اسی ڈیفنس پیکٹ میں آنا چاہتا ہے، جبکہ مصر اور انڈونیشیا بھی اسی جوائنٹ ڈیفنس میکینزم کے تحت آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکیں۔ اور یہ انفیکٹ امریکہ کی گلف کے اندر جو ایک اسٹریٹجی تھی ماضی میں اپنائی گئی کہ وہاں پر قیام اپنا برقرار رکھا جائے تاکہ اسرائیل کو شیلٹر کیا جا سکے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ جو ماضی میں ایران کا ایک مخالف ملک سمجھا جاتا تھا، اس کی طرف سے ایران کے حق میں آواز بلند کرنا یہ انفیکٹ ایران کی ایک بڑی سفارتی جیت ہے، کیونکہ ایران نے یہ اعلان سامنے آنے کے بعد بغیر کوئی گولی چلائے
فتح حاصل کر لی ہے امریکہ کے خلاف، اور اس مرتبہ امریکہ کو گرایا ہے ایران نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ایران اب یہ بیانیہ مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ ہمارے ریجن کے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہ ہمارے خلاف جنگ نہیں چاہتے، اور گلف سٹیٹس کے ساتھ ڈیٹرنس بیلنس کو بحال کرنا انفیکٹ ایران کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایران کو اپنے استحکام کے لیے خلیجی ممالک کا تعاون ضروری تھا، جو کہ اب اس کو میسر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو ریجنل لیجٹمیسی انڈیکس ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل آئسولیٹڈ اگریسر کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کی یہ جو نئی پالیسی ہے یہ واضح ہے کہ وہ ایران اسرائیل جنگ میں فیول فراہم نہیں کرے گا۔ VN 2030 کو وہ کسی بھی صورت جنگ کی بھینٹ نہیں بڑھانا چاہتا۔ تیل، سرمایہ کاری اور داخلی استحکام اس وقت سعودی عربیہ کی ترجیح ہے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو کہ امریکہ کو اس مرتبہ درپیش ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضد اور ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ پر حملہ کرنے کا جو جوش و جذبہ ہے وہ امریکہ کو خلیج میں اپنے دوستوں سے کس طرح محروم کرے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ کی طرف سے کون سے نئے اقدامات کیے جائیں گے۔ میرے نزدیک یہ ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔